وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن خدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور سرکار کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب جن کے نصیب میں نہیں تھا اللہ اور رسول کے ذکر کو سننا تو وہ آپ دیکھ رہی سب چلے گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بیٹا انگریز ابے زبان پٹ 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 بیٹھ جائے بیٹے بڑھیا۔ آپ لوگ اٹھیے یہاں سے، کھڑے ہوئے بچے بچے کھڑے ہوئے بیٹا، کھڑے ہو کھڑے ہو جائیں، اٹھو آپ بھی سب آپ اٹھائیے نا بچوں، مولانا صاحب آپ اٹھائیے، بچوں اٹھائیے، چلو پیچھے چلو، پیچھے کی طرف چلو، جائیے پیچھے طرف جائیے، جلدی جائیے، پورا جلسہ ناز کر کے رکھا۔ اے مولانا صاحب انہیں نکالی بچوں کو، پیچھے طرف جاؤ بیٹا، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، آپ لوگ آئیے اٹھ کے وہاں سے، ادھر آئیے اٹھ کے، آئیے اٹھ کے آئیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ ارے انہیں بھیجو پیچھے، بھیجو بچوں، بھیجو پیچھے، چلیے آ جائیے بھائی، آ جائیے یار، مہربانی کر کے آپ کے لیے جگہ خالی کیا ہم نے۔ اے بابو ادھر موبائل لے کے کھڑے ہو، اے بھیا ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، بیٹھو ادھر بیٹھو۔ یہ کیا لگایا تازیہ، کیا چیز رہی تازیہ؟ اچھا ویسے کی لگتے ہیں، میں نے کہا پہلے فولڈنگ والا ہوا، یہ تو ہٹے گا بھی نہیں آسانی سے۔ بیٹھیے بھائی، بیٹھیے بھائی، بیٹھیے۔ اے بیٹا، اے بابو، ابے خاموش ہو جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، ایسا لگ رہا ہے جیسے پلاسٹک کا گڈا، بیٹھ بیٹھ، چلو بیٹا بیٹھو، جاؤ بیٹھ جاؤ، چلو چلو چلو، تم سے تو یار عورتیں بہتر ہیں خاموش بیٹھی ہیں، کبھی عورتیں خاموش بیٹھی دیکھی ہیں تم نے؟ آج دیکھو سب خاموش بیٹھی ہیں۔ سروا کی ماشاءاللہ عورتیں بھی اچھی ہیں۔ کسی بادشاہ نے کہا کہ سب سے بڑا کوئی جھوٹ بولے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے، تو کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، ایک بولا کہ ہم بھی ایک جھوٹ بولیں گے۔ بولے بتائیے، بولے 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی اور بالکل خاموش بیٹھی تھی، بولے اسے انعام دیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پھر وہ خاموش بیٹھ۔ خیر یہ بہت اچھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، خاموشی سے بیٹھی ہیں۔ یہ کون سا چینل چلا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو ذرا یار، یہ پیدا ہوتی کھڑا نہیں ہوتا، موبائل ہاتھ میں آتا ہے، عجیب حالت ہیں بچوں کی۔ ابھی دائی کا بھی ادھار باقی ہوگا مگر موبائل ان کے ہاتھوں میں۔ بیٹھو آرام سے، بیٹھو 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 بیٹھو، یہ بیٹھو، آپ پلیز آگے آ جائیے، چچا لوگ آگے آ جائیے، بھیا آ جائیے، مہربانی فرمایا جائے، کچھ تو اندھیرے کا موقع دیکھ کے چلے گئے، اب تم اجالے میں تو آگے آ جاؤ بھیا۔ یہ جوتے والے بھیا سے کہوں گا جوتے نکال دو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ یار، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تھوڑا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے آ جائے۔ آپ جو ادھر بیٹھے ہو غلط بات ہے، میرے بھائی ہو، تم ادھر آ جاؤ، تو کپڑا بچھا ہے ادھر، یہ سڑک رہے ہو مگر ادھر نہیں آ سکتے۔ ارے بھائی ادھر سے ادھر آ جاؤ، آپ آئیے اٹھ کے، چچا ادھر سے دونوں لوگ ادھر آئیے، یہاں اٹھائیے، یہاں جائیے۔ ارے بھائی چچا ہم ارے آ جائیے، ادھر آ جائیے بھائی، اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ نل کو چھوڑ دو، یہ کتیا نل ہے کیا؟ ادھر آئیے، ادھر بیٹھو بیٹھو، ارے بھیا چھوڑ دو، نل کو چھوڑ دو، آ جائیے ادھر، پوری کربلا بنا کے رکھی ہے یار مجھے، بیٹھو تھوڑا سا چچا آپ بھی سرک جاؤ، قریب آ جاؤ، گرمی نہیں ہے، اور آ جاؤ قریب، ادھر عورتوں کے راستے میں جو بیٹھے ادھر ہو جاؤ تھوڑا سا، آنے دو، آ جائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، گئے نہیں پھر آ رہے ہیں تمہارا، جی یہ بھی اچھا ہوا ہے۔ وہ جو اسکول میں بیچ میں ہوتا 12 بجے کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاف ٹائم۔ ہاں بہت ہی بڑھیا موقع ملا ہے یہ تمہیں، ہاں وہ کام ادھر پورا ہو گیا۔ ایک مول صاحب
یہ چلا گیا پھر چلا گیا. اس کا لوڈ کم کر دو, اس کا لوڈ کم کر دو, جنریٹر پہ لوڈ. یہ لال والے لوڈ بند کریے بھائی. کہاں ہے بجلی والے؟ کون ہے یار آپ کے مولانا شاہ صاحب ہیں؟ کون ہے بجلی والے؟ یہ لال والے لوڈ بند کر دو نا, یہ سامنے والی. یہ پورا سمر سیول کا لوڈ اٹھا رہی ہے یار, بند کر دیجیے جلدی ایک دم. پتہ نہیں کہے یار, پتہ نہیں آتا. ایل ای ڈی روڈ لگانی چاہیے, ہلکا وزن لیتی ہے. اور جنریٹر پھر چلا جائے گا, پتہ چلا پورا جلسہ اسی میں ختم. جنریٹر کبھی بھی لاؤ, ہمیں شاید رکھو بڑا والا لاؤ. یہ میں سوچوں کہ تیل کھائے گا, بڑا ہی والا لانا چاہیے. ابھی چھوٹا جنریٹر کی آواز آ رہی ہے, کیا اٹھا گئے؟ مائک نہیں اٹھا سکا. بڑا جنریٹر آپ کو لانا چاہیے. جلسہ ہے بھائی, کوئی میلاد تھوڑی ہے گھر کی. ایسا ماحول بنا پھر تو نہیں ہو جاتا. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ارے بھیا آپ لڑائی نہ کرو, ذرا بیٹھ جاؤ. چلا کہاں گیا؟ اس سے بند کرنے کے لیے بولا تھا, کہاں گیا یہ؟ ایسے یار پاگل لوگوں کو استعمال کیا. ایک لائٹ کا تار بند کرتے ہیں, اس کا ختم. یہ مرکری ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی, دونوں ختم ہو جانے چاہیے. ارے آپ بھیا آپ تو چلنے دو, اسے بند کروا دو. 2 لائٹ یہ 2 لائٹ بیٹا بند کر دو. 2 لائٹ ہاں کر. یہ جو مرکری ہے نا, مرکری یہ بند کر دیجیے, جتنا ہو سکے اتنا بند کر دیجیے. پیچھے والے بند کرو. ارے یہ نہیں بند کرنا, آپ نہ بولیے بھائی ہم کرا دیں گے. کیمرے والوں اللہ کے واسطے تم بیٹھو, ہم کرا دیں گے یار. ایک اگر ویڈیو خراب ہو جائے گی تو کاہے چکر میں پڑے گا؟ ہماری ویڈیو بہت ہے نا. بھائی اور آ جائیں گے, تمہیں سب کو بلا لیں گے, کیا ہو گیا؟ کرنے دو بند. یہ آپ کا کام صحیح کر رہے گا. اور میں اتنا کالا بھی نہیں ہوں کہ اجالے میں بالکل کالا ہوں گا, گھبراؤ نہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بیچ والی اور بند کر دو آرام سے, جگہ دے دو سیڑھی کو. ہاں دیکھو لوڈ کم ہوا نہیں ہوا, اسے اور کریے. کسی کا سر نہ پھوڑ دینا بھیا, آرام سے کر دیجیے. اندھیرا نہیں ہوگا, کام خراب ہو جائے گا. اتنے اندھیرے میں بول رہے ہیں. بس تار ہٹائیے, مچھروں سے راحت مل جائے گی آپ کو. اب دیکھو کوئی دقت نہیں ہے, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیڑا بھی نہیں گرے گا. ٹھیک ہو گیا, جلدی نکالیے بھائی سیڑھی بیچ میں سے. اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین شعر ہیں میری زبانی میں, سن لو, اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں. جی. اب میں آج بیچ میں ہوں, موضوع تو خیر آمد رسول ہے, مگر کل انشاءاللہ چاند ہو جائے گا, ہے نا. بڑے پیر کو جانتے ہیں؟ ہاں, بڑے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. انومان تو یہی تھا کہ آج چاند ہو جائے گا, مگر آج چاند نہیں ہوا. اب انشاءاللہ کل تو 30 ہے, بغیر دیکھے بھی تاریخ ہو جائے گی. بیٹھ جاؤ بھیا, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر سن لیجیے. قاری سہیل صاحب بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے, میرا بھی دل خوش ہو رہا تھا. اللہ سلامت رکھے, مولا ترقی عطا فرمائے.
محب گرامی پیکر خوش اخلاق جناب مولانا دلشاد چشتی صاحب کی مولانا دلشاد چشتی صاحب کی دعوت محبت پر میں حاضر ہوا. آپ کے گاؤں کی دعوت ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی. بڑی محبتیں، بڑا خلوص، بڑا پیار ان کے اندر. اللہ انہیں سلامت رکھے، مولا خوب ترقی عطا فرمائے. بہرحال باقی عمر نور پہ جتنے ہمارے علماء جلوہ بار ہیں میں سب کے اسماء سے واقف نہیں ہوں. اللہ سب کو ترقی دے اور مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. تو موضوع بھی یہی ہے، آمد رسول سرکار کی ولادت. اور انشاءاللہ بیچ میں کچھ اسی میں جوڑ دیتا ہوں میں سرکار غوث اعظم کی نسبت سے کچھ واقعات. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیۂ ذہن پر ہے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. شعر سنیں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں، مگر مسکرا کے بولیں سبحان اللہ. اچھا مسکرا کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کوئی 40 میں بیٹھے ہو آپ لوگ؟ بھائی نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو، مسکرا کے بولے ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. ایسے نہیں، میرا پرانا جملہ ہے، ایسے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال جاتا ہے اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ نہیں جاتی. یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں یہ نہیں گئے ہوں گے، بھی جاتے ہیں سسرال. اللہ صلی اللہ سلامت رکھے. تو ذرا مسکرا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. ادھر سسرال والے دیکھ رہے ہیں، ادھر آمنہ کا چاند دیکھ رہا ہے یار. حسنین کے نانا کو راضی کرنے کے لیے، آمنہ کے چاند کو راضی کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ بولیں لبیک یا رسول اللہ. اب ایمانداری سے بتاؤ کوئی بولنے میں پٹرول تو نہیں لگ رہی آپ؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اب شعر سنیں. ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے. کچھ سمجھ میں آئے تو بولو. ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، اور کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے. ارے کل جہاں مہکتا ہے، کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے. ارے کل جہاں نا بولو گے نہیں آپ؟ ذرا بولے یار. کون آنے والا ہے، ارے کل جہاں مہک. پورا مجمع میرے ساتھ بولو. ارے کون آنے والا ہے، کل جہاں. نوجوانوں یار میں نے دیکھا ہے 50-50 ہزار کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو. کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو. زبان کھولو، میرے ساتھ بولو. کون آنے والا ہے، ہاتھ لہرا کے. کون آنے والا ہے، کل جہاں. بلند آواز سے بولے. کون آنے والا ہے، ارے کل جہاں. اسٹیج والے بھی بول لو اچھا لگے گا. کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے، کل جہاں. نبی کی میلاد سب مل کے پڑھو. کون آنے والا ہے، کل جہاں. اب ایک شعر سنیں کہ خواب میں مدینے سے
جا کے لوٹ آیا تھا خواب میں مدینے سے جا کے لوٹ آیا تھا خواب میں مدینے سے ارے جا کے لوٹ آیا تھا اور آج تک میرے گھر کا آج تک میرے گھر کا ہر راستہ مہکتا ہے آج تک میرے گھر کا ہر راستہ زندہ باد مہکتا ہے. یار تم لوگ ادھر کیوں بیٹھے ہو بھیا یار تم تو بہت اچھے ہو یار اتنے اچھے والے ادھر نیچے پلیز میرے کہنے سے اللہ تمہیں سلامت رکھ کے اللہ کروڑ پتی بنائے مولا اتنے اچھے بچے بھی ہیں سروا میں تو کنجوس سمجھ رہا تھا یار مگر ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے ادھر دلیر لوگ ہیں کیوں عبدالقیوم بھائی ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ذرا پورا مجمع بولے کون آنے والا ہے کل جہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے کون آنے والا ہے کل جہاں اچھا اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے کہاں ہے اعلیٰ حضرت کا مزار کہاں ہے جس نے دیکھا وہ ہاتھ اٹھائے جس نے دیکھا بریلی گئے ہو ہم لوگ اللہ سلامت رکھے آپ سنیں توجہ سے کہ دشمنوں کی دنیا میں کہ دشمنوں کی دنیا میں نیچے سے نعرے لگنے چاہیے مجمع سے نعرے لگنے چاہیے اور الحمدللہ ہمارے بچے تو سب لگائیں گے سوئے توجہ کے ساتھ کہ دشمنوں کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی کہ دشمنوں کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی حقیقت کہ تھانوی کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی بابو بعد میں لگانا ابھی لگانا کہ تھانوی دشمنوں کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی مجمع سے کم 10 نعرے لگنے چاہیے سنیں کہ دشمنوں دنیا میں قبر تک نہیں باقی اور میرے اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا اور آستہ مہکتا نعرہ شیر کا کھڑے ہو کے استقبال کر لیں میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں ماشاءاللہ دلشاد صاحب آپ کی محنتیں ہیں اور بہت اچھا گاؤں ملا ہے آپ کو بہت سخی دل لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے کنجوسی چھوڑو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ کہ دشمنوں کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی کہ دشمنوں کی دنیا قبر تک نہیں باقی سینے پہ ہاتھ مار کے کہو میرے اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا اور آستہ مہکتا کہ دشمنوں کی دنیا قبر تک نہیں باقی ایک بار اور کہو میرے
ایسے بولو کہ میرے آقا حضرت کا سب کے آقا حضرت کا آستا مہکتا ہے. بیٹھ جائیے. سب کے آقا حضرت کا ارے آستا مہکتا ہے. جو سے ایک شعر اور سن لو کہ جن کے صدقے ہیں رضوی کل جہاں ہوئے پیدا کہ جن کے صدقے ہیں رضوی. ارے بھائی اب مائک والے کہاں ہیں؟ ارے یار دوسرے راؤنڈ میں بلاؤ. کہاں ہے وہ مہتاب؟ کہاں ہے؟ کہاں گئے؟ کھانا کھانا گئے. اتنا اچھا مائک ہے, اسی مائک کو بلایا کرو علاقے میں. مجھے بلایا کرو بھائی اسی بلایا کرو. بہت اچھا مائک ہے. اس مائک میں ہم 1 سال تقریر کر سکتے ہیں, کوئی دن نہیں چھوڑیں گے. اتنا اچھا ساؤنڈ آپ نے بلایا. ہاں کیمرے والوں یہ ٹائٹل ضرور لگانا ہے مہتاب بھائی کے مائک کا. اللہ سلامت رکھے. اور کوئی ادھر پہ اگر کوئی دوسرا مائک والا بیٹھا ہو تو وہ گھور گھور کے نہ دیکھے یہ اچھا بول رہا ہے. کہ جن کے صدقے ہیں رضوی کل جہاں ہوئے پیدا کہ جن کے صدقے ہیں رضوی کل جہاں ہوئے پیدا. اور آج تک وہ دنیا میں آج تک وہ دنیا میں آج تک وہ دنیا میں ارے خاندہ مہکتا ہے. آج تک وہ دنیا میں خاندہ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے. پوری کائنات کا پالنہار اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب. توجہ ہے. آؤ اس نور والے کا ذکر کرتے ہیں. کیا معاملہ بیٹے؟ بیٹھ جا. بہت سونا لگ رہا ہے. بیٹھ. انہیں تکیہ دے دو. چچا انہیں تکیہ دے دو. تکیہ لیں بیٹے. بیٹھنا یار ادھر دیکھ کے. بہت اچھے بچے بھی بہت اچھے ہیں یار. موڈ فریش کر دیے بچوں نے. کبھی کبھی تو بہت سارے بچے موڈ بگاڑ دیتے ہیں مگر یہ بچے بڑے سونے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. سنیں سنیں. آؤ نور والے کا ذکر کرتے ہیں. نور والے کے شہر کا ذکر کرتے ہیں. لوگوں نور والا کون ہے؟ میرا نبی. نور والا کون ہے؟ بولے میرا نبی. آمنہ کا چاند حسنین کے نانا. آؤ ان کے شہر کی بات کرتے ہیں. شہر مدینہ کی بات کرتے ہیں. میرے نبی کا شہر بڑا سونا ہے. میرے نبی کا شہر بڑا نرالا ہے. میرے نبی کا شہر بڑی عظمتوں والا ہے. جو ایک بار دیکھ کے آتا ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے رب کریم دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کا دیدار کرا دینا. اب سنیں مائک بند ہو جائے یا جنریٹر بند ہو جائے یا اس جنریٹر میں آگ لگ جائے مگر تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ جلنا اور ہم بول رہے بس ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے. جانا دو. پیار میں بولو سبحان اللہ. شہر مدینہ کی بات کرنے لگا ہوں. اپنے آقا کے سونے سونے مدینے کا ذکر کرنے لگا ہوں. میرے آقا کا مدینہ بڑا نرالا ہے. آقا کا مدینہ بڑی شان والا ہے. جو ایک بار دیکھ کے آتا ہے وہ بار بار کہتا ہے جو بار بار کہتا ہے اللہ دنیا میں کچھ نہ دکھانا. مسکرا کے بولو مگر مولا ایک بار شہر مدینہ کا دیدار کرا دینا. سروا کے زندہ دل لوگوں میرے دوستوں نوجوانوں جب مدینے کی بات یاد آتی ہے آقا کے شہر کی گلیاں یاد آتی ہے. وہ ہرا ہرا گنبد یاد آتا ہے. مسجد نبوی کے مینارے یاد آتے ہیں. مدینے کی گلیاں یاد آتی ہیں. تو پھر شکیل احمد رضوی یہ کہتا ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہاں
کوئی جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور گلوں میں گل کہتے پھولوں کو اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں ارے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد رسول جشن آمد رسول نعرہ تکبیر زندہ باد یہیں سے بولو گل کہتے پھولوں کو اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو ایسی بولو گے جیسی خوشبو نہیں آپ خاموش بیٹھیں آپ بول کے دکھائیں جیسی خوشبو اگر آپ تم خاموش ہیں تم بولو جیسی خوشبو پسینے میں ہے آؤ نور والے کا ذکر کرتے ہیں شہر مدینہ ہے توجہ ہے مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کو میرے آپ کے نبی نے اپنے نازک نرم ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے تعمیر فرمایا تھا وہی کچی مسجد نبوی ہے تو میرے نبی کے کچھ غلام ہے میرے نبی کے کچھ صحابہ ہے مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے پہ رہنے والے ہیں مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور کے رہنے والے ہیں ایک دن ملاقات کے لیے شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں دے دو کیا بولتے ہیں اسے نہیں کچھ اور بھی بولتے ہیں پٹنی یار کہاں شرم کرنا پٹنی گھر میں بیٹھا پٹنی ہگنی میں گیا پٹنی ادھر لیٹرین میں جا رہا پٹنی کہیں تو شرم کر لو چلو ادھر گئے لیٹرین میں کھا لیا مگر کم سے کم نبی کے میلاد میں کھلا کر کے بیٹھا کرو یار اس علاقے میں جب بھی آتے ہیں محمد شاہ صاحب یار یہ ضرور سمجھایا کرو دارالعلوم میں بیٹھے جدھر دیکھو پٹنی بھائی نبی کے میلاد کی محفل ہے کھلا کر کے بیٹھو اگر ہو سکے تو وضو کر کے بیٹھو جی اب وہ کہہ رہے لو مول صاحب لو ہاں وہ ادھر لے رہے ہیں تم بھی کہہ رہی ہے اچھا چلتا بدھار بہت چلتا ڈنگمارا سمجھتے ہی ایک دوسرے کا کام نکالنا اس پہ نہیں ہے تو پٹ نہیں ایک دے دے ذرا اس نے کنجوس نے اسے دے دی پھر وہ اس کے ختم ہوئی تو پھر دوسرا یار ادھر ہے کیا میں ہاں پٹ نہیں لاؤ تو بہت چلتا بہت بھائی اللہ کے واسطے میں کھانے کے لیے نہیں میں نے کرنا خوب کھاؤ یہ کیمرے والے بھی سب کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں بھائی ہمارے مگر کم سے کم یار میلاد میں تو بیٹھو دینا تھوڑا سا پٹنی کے پیچھے لگے ہو ذرا آپ سے بولو سبحان اللہ رات کا 1 بجا ہے رات کے 1 بجے تمہیں جگانا بھی ہے اور سنانا بھی ہے کام دونوں کرنے ہوتے ہیں نہیں تو رات کے 1 بجے محمد ارشاد صاحب سچ بات یہ ہے اچھا 12 بجے رات کے 12 بجے چہرہ آپ کا گلاب کی طرح کھل رہا ہے اور رات کے 12 بجے چہرہ گلاب کی طرح نہیں کھلتا ہے چہرہ نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے اس وقت مگر اللہ کا کرم ہے آپ کا چہرہ کھل رہا ہے اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے یہ نوجوان ہیں یار نوجوانوں سے یہ تبادلہ خیال ہوتا رہتا یہ محبت کی بات ہے آؤ نبی کے مدینے کا ذکر کرتے ہیں مسکرا کے نبی کے مدینے کی گلیوں کا ذکر کرتے ہیں میرے کریم نبی کے غلام میرے آقا کے وہ غلام جو مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور پہ رہتے تھے مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے پہ رہنے والے تھے آ گئے مدینے میں آ گئے مسجد نبوی میں آقا کے رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے کون سا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے ظہر نماز کی تیاری ہے
سارے کے سارے میرے نبی کے غلام، وہ مدینے سے دور والے بھی، وہ نبی کے اصحاب جو مدینے کے رہنے والے ہیں، آقا کی قدم یعنی کائنات کی قدم نماز ظہر کو ادا کرتے ہیں۔ اب میرے نبی اب میرے نبی مسجد نبی کے چبوترے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دائیں بائیں نبی کے یار آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سروا کے زندہ دل لوگوں کتنا حسین منظر ہوگا جب غلاموں کے جھرمٹ میں آمنہ کا چاند جلوہ کر ہوگا۔ میرے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، آقا کے رخ زیبا کو تک رہے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، میرے نبی پھر ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے غلام دائیں بائیں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کر لی جاتی ہے، مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر میرے نبی اسی چبوترے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ سے جملے سنو، میرے نبی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں نبی کے اصحاب بیٹھے ہیں، دائیں بائیں نبی کے غلام بیٹھے ہیں، آقا کے رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہیں۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، او میرے دوستو سروا کے زندہ دل لوگوں، ارد گرد سے آنے والوں، یار کتنا حسین موقع ہوگا، کتنا سونا موقع ہوگا جب غلاموں کی نظریں حسنین کے نانا کے چہرے پہ رخ زیبا پہ ٹکی ہوں گے۔ پھر میرا دل اندر سے بولا، پھر میرا دل اندر سے پیار میں چھلک کے بولا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ قسم اللہ کی شیر کی میں نے لاکھ کے مجمع کو روتے دیکھا ہے، اور سچ بھی یہ محمد شاہ صاحب ہمارا ہے کیا ہمارا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہمارے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جان بھی تمہاری۔ اب تو بولتا ہوں تو لائٹ بھی آنے والی ہے۔ یہ دل بھی تمہارا، سب بولے یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ بول دو یہ لائٹ جب ہی آئے گی، یہ جان بھی تمہارے ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، کون سا؟ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، چھوڑ دو، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ سارے کے سارے مسجد نبی کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں، اپنے نبی کے رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہیں۔ زندہ باد۔ وقت عشاء کا ہو گیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، توجہ سے جملے سنیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرے نبی کے غلام جو دیہات کے رہنے والے تھے، کہاں کے؟ ہاں مدینے سے دور کے رہنے والے تھے۔ ابھی بیٹھ جا بیٹے، کہے تو بھی پٹنی کے چکر میں لگا، بیٹھ میں آئے، بچے بھی کھاتے ہیں، بیٹھو سنیں توجہ کے ساتھ۔ کون سا وقت ہے؟ عشاء کے وقت۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ کون سا وقت ذرا بولے؟ عشاء کی نماز کے بعد کتنے تھے آج عشاء میں؟ اندر کتنے لوگ تھے عشاء؟ ایک صف تھی، دو تھی، آج نہیں تو روز ہوتی تو اتنی تھی۔ اچھا جلسے کے دن بھی نہیں بڑھے یار، جلسے کے دن تو سب غسل کرتے ہیں اور جلسے کے دن سب نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو آج تو اللہ کے گھر میں چلا جانا چاہیے۔ سچ بات یہ ہے کہ اس نئی نسل کا حال بڑا خراب۔ میرا بڑا پرانا جملہ ہے، رات کے 12 بجے تک پہلی اہمیت اور رات کے 12 بجے کے بعد پھر آ جاتی ہے، آتی ہے جس سے نیٹ چلتا، کیا بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں نا، تو رات کے 12 بجے کے بعد پھر آ جاتی ہے، اور رات کے 12 بجے کے بعد کٹر اس میں کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی یوٹیوب، اور رات کے 4 بجتے ہیں تو جب ختم ہو گئے تو ایک سائڈ پر رکھا کتے کی طرح ہونا پڑتا ہے۔
تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں جو ہم نے کبھی رات کو عشاء کے وقت پیڑوں پہ بولتے نہیں دیکھے، اور فجر کی اذان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھا۔ زندہ باد۔ نوجوانوں، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے نا، بڑے بڑے نامور جن کی تورتی بجتی تھی، ہم نے ان کی مٹی، ان کی قبروں کے تختے ٹوٹتے دیکھے، ان کی قبروں کی لکڑیوں کو ٹوٹ کے نیچے بکھرتا دیکھا ہے۔ قبریں بیٹھ گئی، ان کی قبروں کے نشان ختم ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی محبت میں گزارا۔ بے شک، اور اللہ رسول کی محبت یہی ہے کہ نمازوں سے دور۔ ارے بیٹھ یار بھیا، بیٹھ یار، بیٹھ بیٹھ، اے بیٹیا خاموش ہو کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ ضرورت ہے کہ نمازوں کے قریب آ جاؤ۔ تعویذ جانتے جس سے برکت ہوتی ہے، وہ آپ کے علاقے میں کچھ زیادہ چلتا ہے۔ ہاں، صبح کو فجر کی نماز ادا کر لے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے مقدس قرآن کو اٹھا لے، تھوڑی دیر تلاوت کر لے، دنیا کے سارے تعویذ ایک طرف، اللہ کے مقدس قرآن کی برکت ایک طرف۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بھی تعویذ کی ضرورت نہیں، بے شک، بے شک، مگر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، پوچھو مت۔ اچھا، برکت والا تعویذ، پوری رات جاگنا، صبح کے وقت سونا، برکت ہو جائے گی۔ اچھا ایک محاورہ سنیں 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 سنیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بچے کتے کے زیادہ ہوتے ہیں کہ بکری کے زیادہ ہوتے ہیں؟ ہے مولانا، سب کتے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ کتا کئی بار سال میں، ہاں توجہ ہے، کتے کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بکری کے کم ہوتے ہیں۔ مگر روڈوں پہ بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں۔ پوائنٹ دینے لگا ہوں، پوائنٹ والیوم بڑھاؤ، میں سوچوں گا۔ اور سنو سنو سنو، بقرعید پہ تو اربوں خربوں کی تعداد میں کاٹ دی جاتی ہے۔ جی جی، بولو تو کم ہونی چاہیے، اور تمہارے علاقے میں تو روز کاٹا جاتا ہے بازار میں، ہوتا کہ نہیں؟ کتنا بکرا کاٹا جاتا ہے، مگر پھر بھی کم، بکریاں زیادہ، کتے کم نظر آتے ہیں۔ ایک بزرگ سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت جی بکری پوری رات سوتی ہے، فجر کے وقت بیدار ہو جاتی ہے، کتا پوری رات بھونکتا ہے، صبح کے وقت سو جاتا ہے۔ کیا بات۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی سے یہی بن چکی۔ آج جتنی نئی نسل ہے، نئی والی جو نسل ہے، جاؤ سروے کر کے دیکھ لو، آج نئی نسل کو 80% نئی نسل جو اتنا نشہ چڑھا ہے، آنکھ کھلے گی اسی نسل، آنکھ کھلتے ہی موبائل، جب سوئے گا تو اسی میں لگا، نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے، بس موبائل کی عزت ہے۔ اگر باپ نے کچھ کہہ دیا تو باپ کے سامنے اکڑ کے، ماں نے کچھ کہہ دیا تو ماں کے سامنے اکڑ کے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ سے جب باتیں کرو نا تو نرم لہجے میں باتیں کرو، نظر چھپا کے باتیں کرو۔ لوگوں، ماں باپ سے اکڑ کے باتیں کرنے سے نا نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی جی جی، اور یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا، خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے اپنے سر کو رگڑ رگڑ کے مر جا، اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ تیرا قبول نہیں ہو سکتا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ، اس لیے اپنے ماں باپوں کی قدر عزت کرو ماں باپوں کی۔ اچھا، باپ کے بارے میں مولا علی کہتے ہیں، اے بیٹیا بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، تم تو نہ آتی تو اچھا، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ سنیں، باپ کے بارے میں مولا علی کہتے ہیں، باپ ایسے جیسے سورج، کیسے؟ ذرا پچھلے والے بولے کیسے؟ جیسے سورج میں گرمی تو ہوتی ہے نا، گرمی ہوتی ہے نا سورج میں، ہاں گرمی تو ہوتی ہے، مگر سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی بولو، اندھیرا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، مقابل ماں کے باپ میں سختی تو ہوتی ہے، گرمی تو ہوتی ہے، مگر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے باپ انتقال کر گئے، حضرت کو مشورے دینے والا بھی میسر نہیں،
اور اگر ایک بوڑھا باپ گھر میں اگر زندہ ہے نا تو کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اکیلے باپ کے مشورے حق ہے، زندہ باد۔ اس لیے لوگوں، دشمنوں، ماں باپ کی نفرت کرنے والوں، ہم نے بعد انتقال تو بہت روتے دیکھے ہیں قبروں پہ، لاشوں پہ بہت ففک ففک کے روتے دیکھے ہیں۔ یہ کوئی رونے میں رونا نہیں ہے، جیتے زندگی اپنے قدر جی زندگی میں قدر کرو ماں باپ۔ بات غلط تو نہیں میری؟ آؤ چلو اس طرف آگے۔ ابھی بتاؤ کہ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ کرسی پہ بیٹھے ہو گئے، بے چین تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ اور کے تو نہیں دیکھ رہے؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ ختم کر لیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں کون کون نہیں سننا چاہتا؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ زندہ باد۔ وہ یہ چین کی گھڑی نہ باندھا کرو، پٹے کی باندھا کرو، ایسا نماز نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اور میری عادت ہے جو حق بات ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں، اور کہنا بھی چاہیے۔ ہاں سنیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ سلامت رکھے، مولا خوب ترقی عطا فرمائے۔ ہاں اب نہیں باندھیں، پٹا باندھیں۔ پٹا نہیں، وہ دوسرا پٹا ہے۔ پردھان جی کہا جا رہا ہوں، چہرہ دکھا کے جانا چاہیے تھا۔ اللہ سلامت رکھ کے، بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے، بڑے قدر کرتے ہیں، بہت اچھا لگا یہ سچ بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میں ایمانداری کی، میں تو پہلی بار تمہارے گاؤں میں آیا ہوں، کبھی نہیں دیکھا، مگر واقعی اخلاق کا بندہ دھنی ہے، اخلاق کا پیکر ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کہ خوب ترقی عطا فرمائے، بہت محبتوں سے کھانا کھلایا، بڑا نوازا، بڑا پیار دیا، اور اندر سے دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے، مولا خوب ترقی عطا فرمائے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کہاں چلی؟ ادھر ہی کی طرف آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کون سا ٹائم ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ وہ میرے نبی کے غلام، وہ میرے نبی کے صحابی جو مدینے سے 2-4 کلومیٹر، ذہن حاضر رکھے، 2-4 کلومیٹر دور رہنے والے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، جانے کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، آقا ہمیں گھر جانا ہے، آقا بچے انتظار کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ راستے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، راستے میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، آقا درندوں کا خوف ہے، ذہن حاضر رکھے، درندوں کا خوف ہے، یا رسول اللہ رات اندھیری ہے۔ کیا کہا؟ ذرا سب بولیں کیا کہا؟ رات اندھیری ہے، میری طرف خیال کریں، رات اندھیری ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے۔ صحابہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے۔ عشاء کے بعد کا ٹائم، چہرے کھل جائیں گے آپ کے، یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، یا رسول اللہ ہمیں گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، آقا راستے میں جنگل ہے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، راستے میں پہاڑیاں ہیں، درندوں کا خوف ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، توجہ سے سنیں، یا رسول اللہ آقا جی گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، جامع کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ، میرے آقا نے فرمایا او میرے دلالو اگر رات اندھیری ہے، توجہ، اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟ ارے تمہارا نبی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟
ایسے نہیں یار ذرا مسکرا کے بولے محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ. پورا مجمع بولے پیچھے والے بھی لبیک, ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. اب یار تم اپنے نبی کی پاور دیکھو, اپنے نبی کا کمال دیکھو, اپنے نبی کی خوبی دیکھو. میرے آقا نے فرمایا رات اندھیری ہے تو مسکراہٹ آنی چاہیے, رات اندھیری ہے تو کیا ہوا تمہارا نبی تو کیا ہے, ذرا بولو نا بلند آواز سے, نور والا ہے. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ, دائیں بائیں دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, کی لکڑی کو اٹھایا. کیا اٹھایا؟ میرے آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا, آقا نے اپنا دست کرم لگایا. زندہ باد. مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا. آیا سو گئے, آیا تو ذرا بولو محبت سے. میرے آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا, اپنا دست کرم لگایا. زندہ باد. نور بولا سنیں, میرے آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا, اپنا ہاتھ, اپنا دست کرم لگایا. اجی دیکھتے دیکھتے اس میں اجالا ہو گیا. زندہ باد. آیا جو ہے. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام یہ بتا تو کیوں گھبرایا. میرے آقا نے لکڑی کو ٹورچ بنا دیا. جی اب تو سمجھو گے, اب دیہاتی زبان میں بولنے لگا ہوں. آقا نے لکڑی کو ٹورچ بنا دیا, لکڑی میں اجالا آ گیا, لکڑی چمکدار ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں اس لکڑی کو لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے 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 گھر چلے جاؤ. کائے کے اجالے میں جا رہے ہیں؟ لکڑی ہے. کیسی ہے؟ ٹورچ بولو, ٹورچ کیسی ہے؟ ٹورچ بنا دیا. ہے کوئی ماں کا لال لکڑی کو ٹورچ بنا دے, لڑکی لکڑی میں اجالا پیدا کر دے, ہے کوئی؟ سنیں توجہ کے ساتھ. میرے آقا نے اس لکڑی کو ٹورچ بنا دیا, چمکدار بنا دیا. جانے کائنات حسنین کے نانا نے اعلان فرمایا او میرے غلاموں لو یہ لکڑی لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے 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 گھر چلے جاؤ. میرے نبی کے غلام اسی لکڑی کے اجالے میں جا رہے ہیں, جنگلوں سے نکلتے ہوئے, جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے. مگر سروا والو ایک مقام ایسا آیا, اے چبندر پورا جلسہ نفس کر. ایک مقام ایسا آیا, ایک جگہ ایسی آئی, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ایک جگہ ایسی آئی, ایک مقام ایسا آیا جسے ہم اور آپ دو راہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو راہ تو سمجھ رہے ہیں, ایک ہوتا چوراہا, ایک ہوتا تیراہا, اور ایک ہوتا ہے دو راہ. آتوں کو ادھر جانا, چہرے کھلیں گے, آتوں کو ادھر جانا ہے, دو راہیں پہ کھڑے ہیں. آتوں کو ادھر جانا ہے, آتوں کو ادھر جانا ہے. ٹورچ ایک بولے گھبراؤ نا. ٹورچ ایک ہے, ادھر والے لے کے جاتے ادھر اندھیرا, ادھر والے لے کے جاتے ادھر اندھیرا. اور میرے آپ کے جیسے والے ہوتے تو نعرے میں لے کے جاؤں گا. دوسرا کہتا بہت خاصا بھی دکھا رہا مجھے دے. ادھر خان لوگ ہیں, خان ہیں ادھر کچھ لوگ, جی ہاں, تو خان ہوتا, یہ تو اپنی خاصا بھی الگ ہی ہوتا سا. ہاں, اس کی تو مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں, تو وہ کہتا ہاں. اس لیے میں عرض کرنے لگا کہ میں بھی خاصاب ہوں, خان, تو میں جانتا ہوں یہ برادری بڑی الگ ہے, اس کا مزاج نہ کچھ الگ ہی ہے. ہاں, یہ اپنی خاصابی میں رہ جاتی ہے. ہاں, لوگوں زندگی کو سب جھکا کے دیو, اللہ پسند کرتا ہے. زندہ باد. خاصابی بھول کے نہ رہا کرو. ہاں, سب محبت سے جیا کرو. اگر ادھر والے لے کے جاتے ہیں ادھر اندھیرا, ادھر والے لے کے جاتے ہیں ادھر اندھیرا, اسی دو راہیں پہ کھڑے ہیں. مگر وہ دلوں کو توڑنے والے نہیں تھے, بلکہ دلوں کو جوڑنے والے تھے. اس لیے تم میں دلوں کو نہ توڑا کرو, دلوں کو جوڑا کرو. کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچایا کرو, تکلیف نہ پہنچایا کرو, بلکہ پیار بانٹا کرو, محبت بانٹا کرو.
اپنے درمیان سے نفرتوں کو ختم کر دو. اب سنیں توجہ کے ساتھ. اب کیا کریں بھائی؟ ادھر والے جائیں تو ادھر اندھیرا، ادھر والے جائیں تو ادھر اندھیرا، ادھر ہی کھڑے. جی جی ان میں ایک نبی کے بوڑھے صحابی. کیسے؟ بوڑھے صحابی. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بزرگوں کا عزت کیا کرو، بزرگوں کا ادب کیا کرو. چچا کہاں جا رہے ہو؟ ایک نمبر کریے. سنیں محبت کے ساتھ. اگر بھیا کوئی جائے تو جا سکتا ہے. ہاں ایسا بھی نہیں ہے جو ہم کسی کو پریشان کریں. ایک نمبر میں تو بیچ میں ہو گیا تھا، آدھا گھنٹے کا تو ہو ہی گیا تھا کم سے کم. تو یار اتنا کام تو تبھی ہو گیا تھا. ذرا محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ. ادھر والے اگر لے کے جاتے ادھر اندھیرا، ادھر لے کے جاتے ادھر اندھیرا. مگر یہ میرے نبی کے سونے غلام ہے، میرے نبی کے پیارے غلام ہیں. سارے کے سارے اسی دو راہے پہ کھڑے ہیں. اسی دو راہے پہ کھڑے ہیں. ایک نبی کے بوڑھے صحابی آگے بڑھے، ایک کھجور کی لکڑی کو اور اٹھایا. کچھ سمجھ میں آیا؟ آیا؟ واپس بولے. ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا. ہاں اٹھایا. ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا اور اسی لکڑی پہ ٹچ کیا جسے مدینے میں بیٹھ کر جانے کائنات میں چمکایا. زندہ باد زندہ باد. توجہ چہرے کھل جائیں گے. دوسری لکڑی کو اٹھایا، اسی لکڑی پہ لگایا. عجیب دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بھی اجالا ہو گیا. کب بولوگے؟ کب بولوگے؟ اس میں بھی اجالا آ گیا، اس میں بھی نور آیا. تو امام عاشقاں قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر اس لکڑی پہ پڑی جس لکڑی کو مدینے میں میرے آقا نے چمکایا. پھر امام عاشقاں قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اس لکڑی پہ نظر پڑی جس لکڑی کو اس لکڑی نے چمکایا. تو میرے امام نے قلم اٹھایا، بڑے پیار میں نے کہا چمک تجھ سے پاتے زندہ باد زندہ باد. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. بولو چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. اب وہ بولے جو چمکنا چاہتے ہیں، جو چمکنا چاہتے ہیں وہ بولے، باقی نہ بولے. چمک تجھ سے پاتے دنیا مطلب میں بہت آگے ہو گئی. جب اپنے مقصد کا معاملہ ہوتا بڑی تیزی سے بولتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. جو ہے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے آقا نے جس کھجور کی لکڑی کو مدینے میں بیٹھ کے چمکا کے عطا کر دیا، اسی لکڑی نے دوسری لکڑی کو بھی اجالا عطا کر. اب آدھے اس لکڑی کو لے کے جا رہے ہیں، آدھے اس لکڑی کو لے کے جا رہے ہیں. جی 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 سمجھا؟ کچھ ذہن حاضر ہے؟ جی. اللہ اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب. آگے بڑھیں. بے چین تو نہیں؟ اور کیا تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا. بولیں ختم کریں. بولیں. اچھا سرکار کا نسم نام ہے، بہت سارے احباب کی فرمائش. جی سرکار کا سلمان بھائی انشاءاللہ مزار ادھر ملے گا. آ جاؤ. ہاں وہی تو آپ مزار سے کیا آئے ہو تم ادھر آ جاؤ. یہ وہیں پہ گرامی پہ کرے خوش اخلاق جناب بھائی سلمان رضا بہت اچھی نقابت فرما رہے ہیں. اور میں تو سچ بات عرض کرنے لگا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں ایسے نقیب کو کہ مختصر وقت میں یعنی منٹوں کی بات منٹوں کی بات سیکنڈوں میں کہے. جی سچ بات ہے. اللہ سلامت رکھے. وہ اپنا قیمتی وقت مجھے دے گئے. مولا خوب ترقی عطا فرمائے. بتائیے بیچاروں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا. ان کی محبت دیکھیے. سچ تو یہ ہے کہ نقیب کا کام پورے جلسے میں سب سے محنت کا ہوتا ہے. اور یہ بندہ کوئی نہیں، نقیب کوئی بھی ہو،
اس وقت اسٹیج پہ آ جاتا ہے کوئی بھی نقیب جب کوئی کسی کی سننے نہیں پاتا، ہاں اپنی نفسی کا عالم ہوتا ہے اس وقت، عجیب منظر ہوتا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، بندہ سب کو جماتا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ اچھا سرکار کا نورانی نسب نامہ پڑھ لیتے ہیں، احباب کی فرمائش سنیں محبت کے ساتھ۔ اچھا سلمان بھائی، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ شجرہ پاک جتنے نمبر نور پہ علماء بیٹھے ہیں اور علماء کی زبانیں بھی ہم بڑا میں سنا ہوگا، مگر رب کا احسان ہے، حضرت کا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں اس دنیا میں اس بھارت میں اگر کسی نے شجرہ پاک کو پڑھا ہے سب سے پہلے تو وہ شبیر احمد رضوی نے پڑھا۔ زندہ باد، بڑی محنتیں کی ہیں میں نے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہے اس بھارت میں کوئی نہیں پڑھتا تھا، جب اس شجرہ پاک کو شبیر احمد رضوی نے اخذ کر کے بڑی محنت کر کے پڑھا ہے، اور آج اللہ کا احسان اس کا صلہ بھی مجھے ملا ہے، خود اویس قرنی کے دربار سے مجھے مبارکباد ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی بزرگ تھے جو تقریباً 700 مرتبہ روضہ رسول کی حاضر کی، بول دو یار ماشاءاللہ، 700 مرتبہ آقا کے روضے کی حاضری کی۔ اس بزرگ نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے رو رو کے مجھے مبارکباد دی۔ زندہ باد۔ اسی 19 اگست کو ہمارے قاری سہیل صاحب موجود تھے الحمدللہ، ایک دیوانہ رسول کھڑا ہوا اور اسی شجرہ پاک پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ عمرے کا ٹکٹ بھی دے دیا۔ ہائے ہائے، زندہ باد، زندہ باد۔ اور میں کہتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں، سرکار کی نالے پاک کا صدقہ ہے۔ ایک سید زادے ایسے بیٹھے تھے تو مجھے بھی نہیں تھا کہ سید جی ہاں کہنے لگے حضرت جی ایک بار ذرا اور پڑھ دیجیے، میں نے شجرہ اور پڑھ دیا، مجھ سے بولے ایک بار اور پڑھ دیجیے حضرت، میں نے پھر پڑھ دیا، ہمارا کیا جانے لگا، ہم پڑھنے لگے سرکار کا شجرہ، 3 بار پڑھا، تقریر ختم ہوئی، جب ہم جیسے ہی کرسی سے اتر کے اسٹیج سے جانے لگے نا تو مجھے ایسے لیا ہے نا اپنے ہاتھ کے دائرے میں ایسے لے کے ڈالا، اور ڈالنے کے بعد مجھ سے بولے حضرت جی اس کا بدلہ تو کل قیامت میں نانا سے دلا دے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت میں نے کہا یار شکیل احمد رضوی کی کامیابی کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی کی اولاد نے، نبی کی آل نے کوٹے میں لینے کے بعد یہ کہہ دیا اس کا بدلہ تو قیامت میں اپنے نانا سے دلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور رب کا فضل ہے بہت اور میں مانتا ہوں اتنی جلدی دادا پوتے کی بات نہیں مانتا ہے جتنی جلدی نانا نواسے کی بات مان لیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہو عطا والے، بولے چھیڑنا ہمیں تو دنیا، چھیڑنا ہمیں تو دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، پورا بڑا ہاتھ اٹھا کے بولو چھیڑنا ہمیں تو دنیا، ارے بولو ہاتھ اٹھا کے چھیڑنا ہمیں تو دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ کتابوں کے حوالے سن لو، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، کتاب کا نام نعمت کبریٰ، کتاب کا نام تاریخ کبریٰ، کتاب کا نام تاریخ الرسل، کتاب کا نام اخبار الاخیار، کتاب کا نام ضیاء النبی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے کتاب اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں نبی کا میلاد لکھتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کا کوئی عالم، کوئی رائٹر، کوئی لیکھک، کوئی مصنف اس کو جب تک چین ہی نہیں ملتا جب تک اپنی کتاب میں نبی کا میلاد نہ لکھ دے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدائے درود آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہو رہے گا، اور خدا نے سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہو رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آؤ سرکار کا شجرہ سنو۔
کتابوں کے حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کا بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے میلاد کے تعلق سے کوئی حوالہ نہیں دیا، اور میں نے نا کچھ کتابیں اس میں اس مکاتب، بلکہ اسے سارے مکاتب فکر مانگتے ہیں، ہاں ان کے حوالے میں نے دیے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ ہم سنی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم سنی ہیں، ہمیں آمنہ کے چاند سے پیار کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد، ہم سنی ہیں، ہم تو بغیر دلیل کے حسنین کے نانا سے محبت کرتے ہیں، واہ واہ، یہ کوئی اور ہوگا حضرات جو نبی کے پیار پہ دلیلیں مانگے؟ ہم نبی کے پیار پہ دلیلیں نہیں مانگتے، ساری دلیلیں ایک طرف، آمنہ کے چاند کا پیار ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، آؤ سنے سرکار کا سنا ہے کچھ لوگوں نے سرکار کا نسب نامہ سنا ہے میرا یوٹیوب پہ؟ سنیں محبت، جتنے ادھر بیٹھے کوئی 5 سرکار کے داداؤں کے نام بتا دے اسٹیج کو چھوڑ کے ادھر تک ہے، کسی کو 5 یاد؟ 5 دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، ہے کسی کو یاد آتا ہے؟ کسی کو نہیں نا؟ محمد سلمان صاحب میرے نبی کے داداؤں کی تو بہت بڑی بات ہے، اپنا دادا اگر جلدی چلا جائے تو بعض نوجوان کو تو اپنے دادا کا نام یاد نہیں آتا، اس موبائل کا نشہ اتنا چلا فرصت ہی نہیں ہے اسے، اللہ رحم فرمائے۔ آؤ سنیں سرکار کا شجرہ، سنیں محبت کے ساتھ۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم، کیا نام ہے ابا کا؟ حضرت آدم، بڑے ابا ہے نا؟ ہاں حضرت میرے آقا نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آگے میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک پوائنٹ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں ہم اور آپ، کوئی ہے اتنا ادھر سروا میں کہ ہم اور آپ کتنی چیزوں سے بنے ہیں؟ میرا آپ کا مٹیریل کیا ہے؟ انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ اللہ سلامت رکھے۔ اس دن سنا تھا کیا؟ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے، چلے سن کے ہی بتایا تو صحیح، مگر ہیلپ سروے والوں کو تم کر رہے ہو۔ سنیں انسان بنا 4 چیزوں سے، کتنی؟ 4 بولو 4 چیزوں سے، پوائنٹ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کیا چیز؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں، پیٹنی ادھر ہی کھیلنا شروع کر دیا۔ سنیں محبت کے ساتھ، بیٹیاں ہیں یار بڑی اچھی ہوتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جس گھر میں بیٹی نہیں نا رونق نہیں ہوتی، صحیح بتانا، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی رونق ہی کچھ الگ ہوتی۔ ہاں ان بیٹیوں کا معاملہ ہی الگ ہے، جی بیٹیوں کی قدر کیا کرو۔ بیٹا بیٹھ جا، بیٹیا بیٹھ جا، میرے لال میں تمہاری تعریف کرنے لگا ہوں، بیٹھو، بہت اچھی ہوتی ہے بیٹیاں۔ سچی بات ہے، جس گھر میں بیٹی نہیں رونق نہیں۔ جی، اور یہ بات سچ ہے کہ بیٹی مقابل ماں کے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جی، ہاں یہ جتنے ہمارے احباب بیٹھے ہیں تو اگر جن کی بیٹی ہوگی وہ پتہ چلتا ہے، جب کبھی باپ باہر سے آتا ہے نا، اور سچ یہ ہے اگر بیٹی کو سسرال میں پتہ چل جائے کہ میرا باپ بیمار ہے تو اللہ سے دعا کرتی مولا مجھے پر دے دے، میں تاکہ اڑ کے اپنے باپ کے چہرے کو جا کر بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، اللہ نے ہمیں 3 بیٹے عطا کیے، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا، میں نے رب کریم تم نے سب کچھ عطا کیا، مولا بیٹی کیوں نہیں؟ اتنی رونق گھر میں نہیں تھی، 3 بیٹے اللہ نے دیے۔ سلمان بھائی کوئی رونق گھر میں نہیں تھی، بہاریں نہیں آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے یار، کچھ کمی ہے، کچھ کمی ہے، مگر جب چوتھی اللہ نے بیٹی عطا کی تو آج وہ رونق گھر میں ہے کہ شان ہی ملا۔ زندہ باد، لوگوں بیٹیوں کی قدر کیا کرو، اور نوجوانوں کو پیغام دوں گا جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرح جھانکتے تاکتے ہیں نا ادھر ادھر، کبھی شرم کیا کرو، غیرت کیا کرو، کسی کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے یہ احساس کر لیا کرو اگر کوئی میری بیٹی کو دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گا، کوئی میری بہن کو گندی نگاہوں سے دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گا، کوئی میری بیوی کو گندی نگاہوں سے دیکھے گا میرے
دل پہ کیا گزرے گا؟ کوئی میری ماں کو دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گا؟ جی میں یہ کہتا ہوں اگر ایک مرتبہ اتنا سوچ لیا شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا، نظریں جھک جائیں گی اور کسی کی طرف تم گندی نگاہ نہیں اٹھا۔ حق ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی پیغام دوں گا، بیٹیوں کو چاہیے کہ تم اپنے قبیلے کی عزت ہو، اپنے قبیلے کی ناک ہو، اپنے باپ کی عزت ہو، اپنے بھائی کی عزت ہو، اس لیے اپنی عزت کو حفاظت میں رکھو، اپنی عزت کو بچا کے رکھو تاکہ تمہاری عزت کے ساتھ نکاح ہو جائے، اور جب تم اپنے سسرال چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، واپس قبیلے میں آؤ تو ہم نے دیکھا ہے کبھی چچا پوچھتا ہے بیٹی تو ٹھیک ہے، کبھی بھائی پوچھتا ہے، کبھی قبیلے کا کوئی چچا زاد بھائی کہتا ہے اے میری بہن تیرے بچے تو ٹھیک ہیں، کوئی قبیلے کا دادا پوچھتا ہے اے میری بیٹی تیرے بچے تو ٹھیک ہیں، تیرے سسرال والے ٹھیک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو بیٹیاں اپنی عزت کو پامال کر دیتی ہیں ان کی عزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جی حق ہے۔ اس لیے بیٹیوں تم اپنی عزت کو بچاؤ، ہمیشہ پردے میں رہو، اپنی عزت کو بچا کے رکھو۔ اگر تمہاری عزت سلامت ہے تو تمہارا بھائی چوراہے پہ کھڑے ہو کے نظریں اونچی کر کے بول سکتا ہے، اگر تیری عزت سلامت ہے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے تیرا باپ اونچی آواز سے باتیں کر سکتا ہے، اگر تیری عزت سلامت ہے تو تیرے قبیلے والے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹی تو نے اپنی عزت کو پامال کر دیا تیرے بھائی کی نظریں جھک جائیں گی، تیرے باپ کی نظریں جھک جائیں گی، تیرے رشتہ داروں کی نظریں جھک جائیں گی، تیرے قبیلے والوں کی نظریں جھک جائیں گی۔ اس لیے بیٹی کو اپنی عزت کو برباد نہ کر اپنی عزت کو ہمیشہ حفاظت کر۔ یہ میں نے اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی اپنی بیٹیوں ماں بہنوں کو بھی پیغام دیا ہے، اور ضرورت ہے کہ باپوں سے زیادہ ماں اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ باپ ہر وقت گھر میں نہیں رہتا ہے، ماں ہر وقت گھر میں رہتی ہے۔ اس لیے بیٹی کے ہر معاملات پہ ماں کو نظر رکھنا ضروری ہے۔ بس اتنی بات کو زیادہ سمجھ سرکار کے نصب نامے کی طرف۔ ہاں ایک پوائنٹ رہ گیا، انسان بنا، جلدی بول دو۔ اچھا ایسا لگ رہا جیسے تم لوگ تھک گئے اور مجھے جو 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے، ختم کر لیں؟ بول لیں ذرا محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ انسان بنا، آگ پانی مٹی، چوتھا کیا؟ کرونا کال میں دیکھا ہے دوا کم ہوا زیادہ، بڑے بڑے سلنڈر ختم ہو گئے، اور جو سلنڈر بہت سستے داموں میں مل جاتا وہ کئی ہزار میں میسر نہ ہوا، تو پتا چلا انسان ہوا سے بھی بنا۔ مگر میرے آقا نے فرمایا جب ہوا بھی نہ تھی میرا نور تھا، آگ بھی نہ تھی میرا نور تھا، پانی بھی نہ تھا میرا نور تھا، مٹی بھی نہ تھی میرا نور میرا نور تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ لوگ ڈپلیکیٹ 2 نمبر نبی کو اپنے جیسا کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اب تو آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے بنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ بھی نہ تھا میرا نور تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پتا چلا ہم خاکی بشر ہیں، میرا نبی نوری بشر ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا رانا نور۔ شاہد بھائی سچ تو یہ ہے یار، کچھ اشعار تو ایسے ہیں اعلیٰ حضرت کے یہ تو اجہل کو بھی یاد ہے، ادھر نہ جا پایا آپ سمجھ لیجیے۔ سچ یہ ہے انہیں بھی یاد ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ ہاں بڑا بڑا اجڑ پڑا ہے، مگر جب بات آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے، یا اسے تو پڑھ دیا اسے پڑھ لو، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ تو سچ یہ ہے کہ بریلی کا فیضان نظر آتا ہے، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم۔ کاؤنٹنگ کرو، آدم دنیا کے پہلے آدمی، آدم دنیا کے پہلے انسان۔ اب آدم علیہ السلام کو میرے نبی کا نور میسر ہوا، اب حضرت آدم سے کسے 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 ملا؟ آؤ سب کے نام بتائے دیتے ہیں۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم کے بیٹے شیز ہیں، شیز کے بیٹے ینس ہیں، ینس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے نمکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کب بولو
میرے انتقال کے بعد نہیں، میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ ارے لہک کے بول دو سبحان اللہ۔ اچھا انتقال کرانا چاہتے ہو آپ لوگ؟ آپ نہیں چاہتے؟ ارے یار جائیں گے تو ضرور خیر، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام، جن کا مزار انڈیا میں ایودھیا میں ہے۔ الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے، الحمدللہ۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے انس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، مسکرا کے ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارق، سارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمد، حمد کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے یسال، یسا کے بیٹے اور کے بیٹے افافا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، 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 مدر کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوگ، لوگ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، میرے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، میرے نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، تھوڑا مجمع کھڑے ہو، عبداللہ کے بیٹے محمد، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، عبداللہ کے بیٹے محمد، ارے بولو عبداللہ کے بیٹے میرے نبی محمد رسول اللہ۔ ابھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد، بولو محمد ہمارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، جشن آمد سرکار، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، مرضی ہے بیٹھے اسلام پڑھیں، پڑھا جائیں، بیٹھو تو نہیں، محمد ہمارے واقعہ بہت شاہ صاحب نے فرمائش کی ہے، خیر میں کو بول دیتا ہوں، اے بیٹا، اے بیٹا، بیٹھ بیٹھ بولے پیار میں، محمد ہمارے، آؤ پلٹ کے چلتے ہیں، شہر مدینہ ہے، فرمائش کی شہر مدینہ ہے، میرے کریم نبی کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ایسے نہیں صدق کے خلاف پیٹ چھوڑ دو بھاگے نہیں، شہر مدینہ ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، سنو ایک ضعیفہ زارو قطار روتی ہے،
आंखें अश्कबार है, दिल पे प्यार है, परेशान है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी है, रो रही है, मस्जिद नबी के गेट को तक रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, ऐसे लगता है जैसे परेशान है, जैसे बेकरार है, आंखें अश्कबार है। मस्जिद नबी के गेट पे नजरें जमी है। कुछ देर गुजरी, कुछ देर गुजरने के बाद सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। मेरे आका की नजर गुड़िया के चेहरे पे पड़ी, ज़ईफा की नजर जाने कायनात के मुखड़े पे पड़ी, खिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, ईमानदारी से बताना, टेलीफोन का जमाना है, जब फोन के जरिए अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदार को बुलाते हैं कि मेरे घर में फला का इंतकाल हो गया, सच बताना। जब अपने आते हैं तो उन्हें देख के कुछ ज्यादा रोना नहीं आता? बोलो बोलो, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता नहीं? अरे सबके दर्द एक तरफ है, सबका प्यार एक तरफ है, आमना के चांद की मोहब्बत हो एक तरफ है। जैसे ही ज़ईफा की नजर बुढ़िया तवज्जो है, नबी के मुखड़े पे पड़ी, खिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, एक जिंदगी का चिराग था, एक जिंदगी का सहारा था, एक मेरा लाल था, आज सुबह सुबह उस बच्चे का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ईमान है मेरा, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे इधर आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों से मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया। मेरे आका ने फरमाया, दिल की चाहत क्या है? तवज्जो है, दिल की तमन्ना क्या? सरवा वालों जिंदा दिल से सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, दिल की तमन्ना क्या है, चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? सरवा वालों जरा बोल दो। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि जलसे 12 बजे खत्म होने चाहिए। देहात का इलाका है, लोग बेचारे थके हारे होते हैं, दिन का काम काज करे हुए, तो 12 बजे जल्दी खत्म हो जाए। मगर सुने मोहब्बत के साथ, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले बेचारों की, इमाम साहब की फरमाइश थी, इस वाक़ये को मैं इंशाअल्लाह सुनाए देता हूँ आपको। हालांकि मेरा जहन ये था कि मैं थोड़ा सा रबीउल सानी की तरफ चला जाऊँ, सरकार गौसे आज़म की तरफ, क्योंकि महीना बिल्कुल शुरू होने वाला है। बेचारों को, कैमरे वालों को एक नया टाइटल भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। कौन देता है देने चाहिए, फिर पढ़ना है, कौन देता है देने मो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे।
ابھی آپ نے مکان پہ پہنچی، میرے کریم نبی بڑھیا کے پیچھے پیچھے بڑھیا کے مکان پہ پہنچے تو دشمن سے گالیاں دینے والے تھے نا، بک بک کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے۔ میرے آقا نے گھر میں جا کے پوچھا، او ضعیفہ ذرا یہ بتا لاش کدھر ہے، تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے؟ ایک چادر سے ڈھانپ کرنا، وہ لاش کونے میں رکھی ہے، وہ ادھر رکھی ہے، توجہ ذہن حاضر رکھ۔ میرے آقا کی طرف اشارہ کرتی ہے ضعیفہ، آقا جی وہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، توجہ، وہ میرے بیٹے کی لاش ہے، ادھر کونے میں رکھی ہے۔ وہ سارے آگے جو گالیاں دینے والے تھے نا قبیلے والے، جو سب بھونکنے والے تھے، برا بھلا نبی کو بکنے والے تھے، سارے کے سارے آگے، بچے بھی آگے، بوڑھے بھی آگے، جوان بھی آگے، عورتیں بھی آگے۔ سلمان بھائی سارے کے سارے کھڑے ہیں، سارے کے سارے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری سمجھ میں اب بھی نہ آیا تو مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا، بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا، لہک کے بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا، ادھر پیر پکڑ کے ہلایا، ادھر نام لے کے پکارا۔ اج دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد سرکار کی آمد، آقا کی آمد، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ سارے کے سارے دیکھتے رہ گئے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے، آمین۔ اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ چلیے جب بات آئی تو سنا دیتے ہیں تھوڑی سی، آپ کی فرمائش پوری سنیں محبت کے ساتھ۔ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں رائی کا دانہ تو سرسوں کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا، ایسے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تاریخ اولیاء کے حوالے سے بہجت الاسرار غالباً یہ واقعہ لکھا ہے۔ سنیں بابو سنیں، بس آخری بات، آخری رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں اماموں کو دعوت بھی بہت ہوتی ہے نا، ہاں اچھا کھانا تو سب کو ہی ملتا ہے، مگر بالخصوص ائمہ حضرات کی دعوت زیادہ کر دیتے ہیں۔ غیر رمضان نہ کرے گا مگر رمضان میں تو کئی جگہ کرے گا، اور ویسے بیچارہ فاقے سے بھی رہ جاتا ہے، کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہے۔ سنیں محبت کے ساتھ، تو رمضان کا مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، عرض کرتا رہا حضرت جی آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر، حضرت قبول فرمائیں۔ میرے غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا آ جائیں گے۔ توجہ ہے، اب یہ گیٹ سے نکلا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ گیا، دوسرا آ کے بولا السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام حضرت جی آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر پہ، چہرے کھل جائیں گے۔ سنیں آج شام کی، میرے غوث اعظم نے مسکرا کے جاؤ بیٹا آ جائیں گے۔ توجہ ہے، اب یہ نکلا، پھر تیسرا آ گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اب گنتی بڑھا دیتے ہیں، 10 20 30 40 50 60 70۔ کب بولو گے 70؟ ایک دن میں 70۔ اور میرے غوث اعظم نے سب کو کہہ دیا جاؤ، سب کی دعوت قبول۔ افطار کا وقت ہوا، جو ہوا وہ ہوا، رات گزر گئی۔ صبح کا جب وقت آیا فجر کی نماز کا، تو فجر کی نماز میرے غوث اعظم کی ابتدا میں سارے کے سارے بغداد کی جامع مسجد میں ادا کرنے کے بعد نا، توجہ سے سنیں، اب جب مسجد سے نکلے کتنے لوگوں، توجہ کتنے لوگوں نے دعوت کی تھی؟ پچھلے والے بولے کتنوں نے؟ 70۔ 11ویں شریف کی فاتحہ میں شرکت تو کرتے ہیں نا سب لوگ؟ ہاں سنیں توجہ سے،
اور اللہ کا فضل ہے سنی نہ کھائے گا 11ویں کا، کون کھائے گا یار؟ ہاں یہ تو کوئی اور جماعت ہے جو 11ویں کے مرغے کے نام پہ چڑتی ہے، سنی تو بڑے مزے سے مرغا کھاتا ہے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، 70 میں دعوت کی، فجر کی نماز کا جب وقت آیا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، ذہن حاضر رکھ، اے بیٹا یار پوری تقریر کا مزہ کیوں خراب کرنے لگا، بیٹھ جا یار، تجھ سے ہی کہنے لگا ہوں، تجھی سے بیٹھ۔ اور پیچھے دیکھ رہا گولو مولو کہیں کا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں کبھی ناراض نہیں ہوتا ہوں یار، کبھی غصہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پیار کی بزم ہے، یہ پیار کی محفلیں ہیں، تو یہاں پیار ہی بکھیرنا چاہیے۔ سنیں محبت کے ساتھ، کتنوں نے دعوت کی؟ 70۔ صبح کا وقت آیا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، یار آج تو میری قسمت جاگ گئی، میری قسمت کا ستارہ بلندی پہ پہنچ گیا۔ بولے وجہ؟ بولے میرے گھر پہ سرکار غوث اعظم نے شام افطار فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ سننے والا بولا یار مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تو جھوٹ بول رہا ہے، سرکار غوث اعظم تو شام میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ میرے گھر پہ افطار فرمائی۔ بولو جلدی بولو۔ اب دونوں میں جب جھگڑا بڑھا تو قاری سلمان صاحب بھی آگے آئے، ہاں آگے آگے نے بولے بھائی کیا معاملہ؟ بولے یہ کہتا میرے گھر کھائیے، یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائیے۔ تو تیسرا بولا مجھے ایسا لگ رہا ہے تم دونوں جھوٹے ہو یار، سرکار غوث اعظم تو میرے ساتھ میرے گھر پہ موجود تھے۔ جلدی 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 جلدی۔ اب 3 آ گئے، چوتھا بھی آ گیا، چوتھے آتا بولا یار مجھے ایسا لگتا تم تینوں گڑبڑ کر رہے ہو۔ غوث اعظم نے شام میرے ساتھ دسترخوان پہ افطار فرمائی۔ سبحان اللہ جو ہے شام میرے ساتھ میرے گھر پہ افطار فرمائی۔ کتنے ہو گئے؟ اے بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، سب مزہ بھی کر رہا، بیٹھ بس 5 منٹ بیٹھ جا یار۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 4۔ جب 4 نے دعویٰ پیش کیا، اپنا دلیلیں پیش کی، تو 5واں بھی سنتا آیا۔ 5واں بولا کیا معاملہ بھائی، کیسا جھگڑا؟ بولے یہ کہتا غوث اعظم میرے گھر پہ، یہ کہتا میرے گھر پہ، یہ بولے چاروں بولے ہاں، بولے تم پکا جھوٹ بول رہے ہو، غوث اعظم میرے گھر پہ موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چھٹا بھی آ گیا، 7واں 8واں 9واں 10واں سب کی دلیلیں اب اوپر بڑھ گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے، سارے کے سارے بولے میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے۔ اب 70 تو یہ ہو گئے اور باقی سننے والے ہو گئے، تو سارے بولے کہ یار بات ایسا نہیں بنے گی، چلو غوث اعظم کے مدرسے میں چل رہے ہیں، بات انہی سے پوچھیں گے جا کے۔ محبت سے جلدی بولو۔ اب یہ سارے کے سارے مدرسے میں پہنچے تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے مل گئے، مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم مل گئے۔ بچے بولے کیا معاملہ؟ بولے یار یہ کہتا ہمارے گھر پہ دسترخوان پہ افطار فرمائے، یہ کہتا ہمارے گھر افطار فرمائے۔ بولے 70، بولے ہاں۔ تو مدرسے کے بچے بولے تم گڑبڑ کر رہے ہو، شام تو حضور غوث اعظم مدرسے سے کہیں باہر ہی نہیں گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، جشن آمد سرکار، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور کسی تاریخوں میں آیا، حالانکہ نومبر میں بڑا مشکل ہو گیا، مگر انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا کہ احباب کی دعوتیں ہیں گھر سے، تو پھر انشاءاللہ شان غوث اعظم پوری بیان کروں گا، مختصر جملوں میں سمیٹنے لگا ہوں۔ مدرسے کے طلبہ بولے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تم سب گڑبڑ کر رہے ہو، حضور غوث اعظم تو شام مدرسے سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، مدرسے میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ افطار فرمائی۔ توجہ ہے؟ جھگڑا اور بڑھ گیا صاحب، معاملہ لمبا ہو گیا۔ بولے چلو حضرت کی بارگاہ میں، تو میرے غوث اعظم میرے بڑے پیر تسکین روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی حجرہ ولایت میں بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ادھر مرید پریشان، حضرت مسکرا رہے ہیں۔ اب سارے کے سارے جا کے بولے حضرت جی آپ تو میرے گھر پہ تھے، آپ تو میرے گھر پہ تھے، آپ تو میرے گھر پہ تھے، 70 کی دلیل ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ مدرسے کے بچے بولے حضور آپ تو مدرسے میں موجود تھے، آپ تو مدرسے میں تھے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا او میرے مریدوں، او میرے بچوں، سنو سنو، تم تو 70 ہو، اگر 70,000 بھی ہوتے تو ایک وقت میں سب کے یہاں افطار کر لیتا۔ وہ کیا مرتبہ ہے وہ سہوالا تیرا
گئے